آپ ایک کام کے لیے قانون بھی خود ہی بنا رہے ہوں اور وہی کام آپ خود بھی کر رہے ہوں. 10 ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کا قیام عمل میں لایا. انہوں نے اپنے ایس او پیز خود بنائے, اپنے بائی لاز خود بنائے. ہر شہر کے اپنے بائی لاز ہیں, ہر شہر کے اپنے ایس او پیز ہیں. ہر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اپنا قانون بنایا. اور پاکستان کے اندر صرف 10 شہر نہیں ہیں, پاکستان کی 22 کروڑ کی آبادی ہے اور ایک رورل پاپولیشن ہماری 70% ہے. لیکن ایک جو بہت بڑا المیہ ہوا وہ یہ ہوا کہ اربن سٹیز کے اندر ان ڈیولپمنٹ اتھارٹیز نے تمام ڈیولپمنٹ فنڈ کو چوسنا شروع کر دیا. پورے پنجاب کا بجٹ اٹھا کے انہوں نے لاہور میں لگانا شروع کر دیا. ان 10 شہروں کی اربن سٹیز کی جو آبادی ہے وہ صرف 8 کروڑ ہو چکی ہوئی ہے, اور اس کے اندر آپ دیکھ لیں 40-50-60% جو لوگ ہوں گے وہ آؤٹ سائڈرز ہیں. شہر کا بھی علیحدہ بیڑا غرق ہو گیا. پولوشن آپ کی آسمان پہ پہنچ گئی, وبائیں آپ کی جو ہے, کرائم ریٹس جو ہیں آپ کے, یہ بھی سارا کیونکہ شہر کی کیپیسٹی ختم ہو چکی ہے. اگر آپ کے پاس 100 ارب روپے خرچ کرنا ہے 5 سالوں میں تو 10 ارب روپے لاہور پہ کر لیں اور باقی 90 ارب باقی پنجاب پہ لگا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں جی ضمیر افاقی. پروگرام ہے ضمیر کی آواز اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی پریس. پاکستان میں بے شمار مسائل ہیں, بلکہ اگر کہا جائے کہ گلی گلی محلے محلے مسائل ہی ہیں. اور پھر سیکنڈلی ایک اور بات بھی ہے, ان کے حل کے لیے ہمارے پاس اس طرح کے ایکسپرٹ لوگ موجود نہیں ہیں. ہاؤسنگ سیکٹر ایک بہت بڑا سیکٹر ہے, ریئل اسٹیٹ میں, پھر معاشیات میں. ہمیں جس پہ کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہماری معاشی صورتحال کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے, اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اس کے لیے جو ماہر معاشیات ہے وہ کہتے ہیں کہ ملکی اکانومی جو ہے اسے ڈاکومنٹ کیا جائے. ہر چیز جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ سامنے ہو, پتہ ہو کہ ہمارے پاس کیا ہے, ہم نے کیا لینا ہے, کیا دینا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو جب ہم ڈاکومنٹ کرتے ہیں اس کو تو اس میں سامنے آتی ہیں. بجٹ بنتے ہیں اسی سے. تو آج ہم نے اپنے شو میں جنہیں مدعو کیا ہے یہ ہیں ریئل اسٹیٹ پالیسی ایکسپرٹ. ان کا یہ کہنا ہے, اور بلکہ ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں تو شام کو جب ہمارے ہاں چینلز کے اوپر منڈلی لگتی ہے تو وہاں بے شمار ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ کس موضوع پہ کیا بات کرنی ہے. اعداد و شمار کے ہیر پھیر کے وہ ماہر ہیں. تو ہم ان سے جانیں گے کہ پاکستان جو ہے اس وقت معاشی صورتحال کے حوالے سے, ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے, ٹیکسز کے حوالے سے کہاں کھڑا ہے اور اس میں ہم بہتری کیسے لا سکتے ہیں. عبدالرحیم وائن صاحب پالیسی ایکسپرٹ ہیں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے. ان کا ایک پورا اس پہ تھیسس بھی ہے اور یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بہتر ملک کے طور پر دنیا میں سامنے آئے. تو ہم ان سے جانتے ہیں. جناب وائن صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب, نے ہمیں وقت دیا. مدعو کرنے اور ہم آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے, آپ کا جو نالج ہے, آپ کی جو انفارمیشنز ہے, اس سے اپنے ناظرین کو اور خصوصاً جو حکومتی ذمہ ہیں, حکومتی کارپردار جو ہیں, ان تک آپ کی بات جو ہے وہ پہنچے کہ اس ملک کو ہم کیسے کھڑا کر سکتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو میں چونکہ ایک ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹ ہوں اور پالیسی کے اوپر جو ہے وہ میں نے پچھلے 7-8 سال سے کافی کام کیا ہے اور کافی ملکوں میں بھی جو ہے وہ سروسز فراہم کی ہیں حکومتی سطح کے اوپر. اور ظاہری بات ہے چونکہ میں پاکستانی ہوں تو ایونچولی تو آپ نے یہیں پر آنا ہوتا ہے اپنی مٹی میں ہی. میری یہ بڑی خواہش تھی کہ میں کسی طریقے سے پاکستانی معیشت میں جو ریئل اسٹیٹ کا کردار ہے اس کو اجاگر کروں اور اس کو ایک سالڈ گراؤنڈز کے اوپر اس کی فاؤنڈیشن کو جو ہے وہ مضبوط کروں. ہمارا المیہ یہ رہا ہے کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کو پہلے تو خیر کوئی پوچھتا نہیں تھا, لیکن 2004-05 میں جب شوکت عزیز صاحب آئے تو انہوں نے ریئل اسٹیٹ کے اوپر جو ہے وہ کافی کچھ ایسی فرینڈلی پالیسیز بنائی کہ سارے ہی جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کی ہاؤسنگ سکیمز اور اس طرح کے کام جو ہیں وہ پروجیکٹس وغیرہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا اور یہ ایک بوم آنا شروع ہو گیا پاکستان میں بیک ان 2004 and 2005. اس کے بعد جیسے ہی ایکسپینشنز اور سٹیز کی ایکسپینشن سٹارٹ ہوئیں تو انہوں نے ہی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کچھ اربن سٹیز جو ہیں وہ اپنی ڈکلیئر کرتے ہیں اور ان اربن سٹیز کے اندر ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کا قیام لے کر آتے ہیں. اچھا, اس زمرے میں پاکستان میں آج کوئی 10 اربن سٹیز جو ہیں وہ ہیں اور جن کے اندر 10 ہی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز بھی ہیں, جیسے آپ کے LDA ہے, CDA ہے, پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, ملتان, فیصل آباد, گوجرانوالا, ایسے. تو یہ جو 10 اربن سٹیز کے اندر ڈیولپمنٹ اتھارٹیز تھیں, ان کا بیسیکلی کام یہ تھا
کہ انہوں نے ایکسپینشنز کرنی تھی, ایکسپینشنز کو پلان کرنا تھا, ان شہروں کو کے اندر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹس کرنی تھی. ٹھیک ہو گیا. لیکن چونکہ ہمارے گراس روٹ لیول کے اوپر کوئی لیجسلیشن نہیں ہوئی تھی, لہٰذا جب بیس لیول کے اوپر کوئی قانون وضع نہیں ہوگا اور آپ کو ایک اختیار دے دیا جائے گا کہ آپ اس شہر کے اندر جو ہیں ایک ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا لیں, یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے شہر جو ہے وہ آپ کی ملکیت ہو گئی ہے اور آپ اس کے بادشاہ سلامت بن گئے. اب جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز تھیں, نہ انہوں نے کوئی ریسرچ کی, نہ انہوں نے کوئی دنیا کے کچھ قانونوں کو فالو کیا کہ انہوں نے اپنی پالیسیز کیسے بنانی ہیں, انہوں نے اپنے بائی لاز کیسے سیٹ کرنے ہیں. اور انہوں نے ڈفرینٹ انڈسٹری کے ایکسپرٹس, کسی نے آرکیٹیکچر کیا ہوا تھا, کسی نے انجینئرنگ کی ہوئی تھی, انہوں نے ان کو ہائر کر کے اپنا ایک ادارہ کھڑا کیا اور انہوں نے ایکسپینشن کے نام کے اوپر جو ہے وہ پروجیکٹس بھی لانچ کرنے شروع کر دیے. اب سب سے بڑا جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور سب سے پہلا جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ جس کو ہم بولتے ہیں کہ اگر آپ ایک چیز کے بارے میں قانون وضع کر رہے ہیں تو پھر وہ آپ کام وہ خود نہیں کر سکتے. یہ تو دنیا کے اندر ایک انٹرنیشنلی ایک ریکوگنائزڈ بات ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ جرنلسٹ ہیں ہمارے, یا کوئی وکلاء ہیں ہمارے, یا کوئی بھی فیلڈ آپ لے لیں, اگر وہ پریکٹس بھی خود کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں باقی دنیا نے کیسے چلنا ہے یا باقی ملک کے باقی باشندوں نے کیسے چلنا ہے اس کے قانون بھی وہی وضع کر رہے ہیں, تو آپ یہاں پر سمجھیں نا کہ ہمارا ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے یہ ایک دنیا کے اندر ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. اور لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ آپ ایک کام کے لیے قانون بھی خود ہی بنا رہے ہوں اور وہی کام آپ خود بھی کر رہے ہوں, تو آبویسلی پھر آپ قانون کے اندر جو ہے وہ اس کے شیڈو میں رہ کے. سوال یہ ہے کہ مطلب آپ جو آپ کی جو بات کو میں سمجھا ہوں کہ جہاں پر جس بندے کو ہونا چاہیے وہاں وہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. یعنی جس شعبے میں اسے مہارتیں ہونی چاہیے, ہم ان شعبوں میں ان مہارتوں کے لوگ نہیں لا رہے, تو پھر کہاں سے لائیں ہم؟ میں یہی عرض کرنے لگا تھا. میں آپ کو اس کا تھوڑا سا پہلے بیک گراؤنڈ سمجھا دوں کہ ہم نے خرابی کتنی کی ہے اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور آج ہم کس سچویشن میں آ چکے ہیں. یہ 10 ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کا قیام عمل میں لایا. انہوں نے اپنے ایس او پیز خود بنائے, اپنے بائی لاز خود بنائے. ہر شہر کے اپنے بائی لاز ہیں, ہر شہر کے اپنے ایس او پیز ہیں, ہر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اپنا قانون بنایا. اور وہ جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو چیئرمین تھا وہ رپورٹ کرتا تھا پروونشل لیول کے اوپر اپنے چیف منسٹر کو. اور اس کے علاوہ اور کسی, اور آپ کو پتہ ہے چیف منسٹر تو ہر 3-4 سال بعد یا 5 سال بعد کبھی آ رہا ہے, کبھی بدل رہا ہے, کبھی کیا ہو رہا ہے, کبھی کیا ہو رہا ہے. خیر یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کا ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہوا. وہ کیا ہوا؟ ڈرا بیک اس کا یہ ہوا کہ سب سے پہلے جہاں پہ مین ڈیولپمنٹ اتھارٹیز تھیں, پاکستان کے اندر صرف 10 شہر نہیں ہیں, پاکستان کی 22 کروڑ کی آبادی ہے اور ایک رورل پاپولیشن ہماری 70% ہے. لیکن ایک جو بہت بڑا المیہ ہوا وہ یہ ہوا کہ اربن سٹیز کے اندر ان ڈیولپمنٹ اتھارٹیز نے تمام ڈیولپمنٹ فنڈ کو چوسنا شروع کر دیا. اور چونکہ جو پولیٹیکل اسی طرح سے کہ جیسے اب لاہور کے اندر آپ دیکھ لیں, ایک آپ کا میٹرو اسٹیشن, میٹرو اورنج میٹرو بنا جس وقت بیک ان 4-5 سال پہلے جس وقت یہ بنا. اس کے علاوہ آپ کے بس کے روٹس بنے, اس کے علاوہ پل, اور یہ ایل ڈی اے تو انوالو نہیں ہے. یہ ایل ڈی اے ہی کی ذمہ داری ہے اور ایل ڈی اے نے ہی یہ بجٹ دینا ہوتا ہے, بتانا ہوتا ہے کہ اب ہم نے یہ پل بنانا ہے, اب ہم نے یہ انڈر پاس بنانا ہے, اب یہ چیزیں پکی کرنی ہیں. ہوا کیا, یہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایک لطیفہ بھی اس بات کے اوپر بنا ہوا ہے کہ پورے پنجاب کا بجٹ اٹھا کے انہوں نے لاہور میں لگانا شروع کر دیا. اب اس کا ایک اور بڑا ڈرا بیک کیا ہوا؟ ڈرا بیک یہ ہوا کہ شہر نے اپنی کیپیسٹی سے زیادہ آبادی کو انوائٹ کر لیا. ظاہری بات ہے جب رورل ایریاز کے اندر آپ کا مظفر گڑھ ہے, ٹوبا ٹیک سنگھ ہے, یا کاموں کی ہے, پتوں کی ہے, یہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ کام نہیں ہوگا, تو جو آپ کی نئی نوجوان نسل ہے وہ جب پڑھنے جائے گی تو وہ اپنے شہر میں کیسے کام کرے گی؟ وہ ظاہری بات ہے پھر اربن سٹیز کی طرف موو ان کرے گی جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہے, جہاں پہ انفراسٹرکچر فیسلٹیز ہے. اب ہوا یہ کہ وہ سارے کے سارے اٹھ کے آگے اربن سٹیز کے اندر. اب 22 کروڑ کی آبادی میں سے صرف ان 10 شہروں کی آبادی 8 کروڑ ہے. ان 10 شہروں کی اربن سٹیز کی جو آبادی ہے وہ صرف 8 کروڑ ہو چکی ہوئی ہے, اور اس کے اندر آپ دیکھ لیں 40-50-60% جو لوگ ہوں گے وہ آؤٹ سائڈرز ہیں. اب ہوا کیا, شہر کا بھی علیحدہ بیڑا غرق ہو گیا, پولوشن آپ کی آسمان پہ پہنچ گئی, وبائیں آپ کی جو ہے, کرائم ریٹس جو ہیں آپ کے, یہ بھی سارا کیونکہ شہر کی کیپیسٹی ختم ہو چکی ہے, پراپرٹی کی قیمتیں بھی بڑھ گئی, کاسٹ آف لیونگ بہت زیادہ ہو چکی ہے.
یہ سب سے بڑے فلاس تھے جو ان اربن سٹیز کے اندر آ گئے, چونکہ گراس روٹ لیول کے اوپر کوئی ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ہی نہیں تھا. کوئی ادارہ نہیں تھا جو بتائے کہ نہیں بھائی اگر آپ کے پاس 100 ارب روپے خرچ کرنا ہے 5 سالوں میں تو 10 ارب روپے لاہور پہ کر لیں اور باقی 90 ارب باقی پنجاب پہ لگا دیں اور ہر شہر کو تھوڑا تھوڑا دیں. 100 ارب کا فنڈ ہے تو 100 ارب کا فنڈ لاہور میں ہی لگانا ہے, یا 100 ارب کا فنڈ ہے تو 100 ارب پشاور میں ہی لگانا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, میں کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتا, لیکن ہر شہر کا یہی حال ہے, چاہے آپ کے پی کے کو اٹھا لیں, چاہے آپ کوئٹہ کو اٹھا لیں, چاہے آپ گوادر کو اٹھا لیں, ہر شہر کا یہی حال ہے. دوسرا ایک جو بہت بڑا المیہ ہوا وہ یہ ہمارے ریئل اسٹیٹ کے اندر چونکہ لیجسلیشن نہیں ہے. لیجسلیشن کا مطلب یہ ہے کوئی بیسک قانون سازی نہیں ہے. اور قانون سازی کیا ہوتی ہے؟ قانون سازی جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک سیٹ آف لاجکس ہوتا ہے. صحیح ہے. ایک ایسی بات کہ جو انٹرنیشنلی آپ کو پتا ہو کہ جی یہ بات غلط ہے. جیسے جھوٹ بولنا غلط بات ہے, یہ دنیا میں ہر بندے کو پتا ہے. آپ اس کے لیے کوئی بھی تعویل گھڑ لیں قانون کہ جی جھوٹ نہیں آپ بول سکتے ہیں اور مصلحتاً بول سکتے ہیں, لیکن وہ دنیا نہیں مانے گی اس کو. یہی ہوا بیسیکلی ہمارے کہ ہم نے کوئی لاجکس نہیں بنائے, اور جو ان ڈیولپمنٹ اتھارٹیز نے بائی لاز بنائے ان بائی لاز کے اوپر انہوں نے خود عمل نہیں کیا. سب سے پہلے قانون انہوں نے بنایا اور انہوں نے کہا جی ہم اپنی ہاؤسنگ اسکیمز لانچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جب انہوں نے اپنی ہاؤسنگ اسکیم, اب ہاؤسنگ اسکیم کوئی بھی ڈیولپر لانچ کرتا ہے اور قانون سازی نہ ہو تو اس کے بعد 3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں وہ پلے اراؤنڈ کرتا ہے. ایک اوور سیلنگ کرتا ہے, کیپیسٹی سے زیادہ مال بیچتا ہے. دوسرا فائلیں جس کو جی فائلیں یا پلاٹ یا جو بھی, میں آپ کو بیچتا رہوں میرے پاس 1000 کنال زمین ہے اور میں 10,000 کنال کی فائلیں بیچ دوں. آپ کسی بھی ڈیولپر کو اٹھا لیں, چاہے پاکستان کے نمبر 1 ڈیولپر کو اٹھا لیں, چاہے جو 10,000ویں نمبر کے اوپر آیا اس کو اٹھا لیں, اس نے اوور سیلنگ یا ڈپلیکیٹ ایلوکیشنز, ایک ہی پلاٹ ہے بہت اچھی لوکیشن کا تھا, آپ کو بھی بیچ دیا, آپ سے بھی پیسے لے لیے, اور ابھی آپ کو ڈیلیوری نہیں دی تو ڈیلیوری سے پہلے ہی کسی اور صاحب کو بھی بیچ دیا اور اس کو بھی بیچ دیا. کرائم یہ بتا رہا ہوں, لیکن لیجسلیشن نہیں ہے نا, آپ پکڑ نہیں سکتے, آپ کسی کے پاس جا کے شکایت نہیں کر سکتے. اوور سیلنگ از آلسو اے کرائم, کہ آپ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر لیں, آپ ادر پیپلز منی کے اوپر پلے اراؤنڈ کریں, یہ بھی ایک کرائم ہے. اور تیسرا جو تھا وہ تھا نان ڈیلیورنس, کہ آپ پیسے بھی لے لیں, قسطیں بھی ساری مکمل کر لیں, اور ایک زمین بھی آپ نے دکھائی ہوئی ہے. بے شمار لوگ ہم دیکھتے ہیں بیچارے وہ پیسے بھی دے چکے ہیں, ان کو جگہ بھی نہیں مل رہی, اور وہ کہاں ان کے لیے کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ان کو مل رہی کہ وہ اپنا کیس لے کر کہاں جائے. جی میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ اس وقت تقریباً 20 لاکھ کے قریب کیسز ہیں پورے پاکستان میں جو زمین سے ریلیٹڈ ہیں, جو لیٹیگیشنز میں ہیں. اچھا, جس میں 20 لاکھ کے قریب, جس میں سے 45,000 کیسز صرف آپ کے لاہور میں ہیں. 45,000 بندے وہ ہیں جو صرف لاہور کچہری کے اندر انہوں جا کے اپنی سوسائٹیوں کے پلاٹوں کے انہوں نے کیسز جو ہیں وہ دائر کیے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ کی جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کا یہ حال ہے کہ انہوں نے اسپیشل کورٹس بنا دیے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ جن کا پرابلم ہے وہ ان اسپیشل کورٹس میں جا کے, اور جو پرابلم پیدا کر رہے ہیں اسی کے پاس آپ نے جانا ہے اپنے مسئلے کے حل کے لیے. تو آپ کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے کہ لٹیگیشن میں جب ایک دفعہ اسٹے لگ جائیں یا لٹیگیشن میں آپ چلے جائیں تو 10 سے 20 سال تو کہیں بھی نہیں گئے, اس کو لٹکانا اور اس کو لمبا کرنا. خیر ایک یہ بہت بڑا پرابلم بنا اربنائزیشن, اور یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ کوئی گراس روٹ لیول کے اوپر کوئی پلاننگ نہیں تھی, کوئی ریگولیٹری باڈی نہیں تھی پاکستان میں جو ڈٹرمن کرتی کہ نہیں تم غلط کر رہے ہو, تم ٹھیک کر رہے ہو. جیسے اب میڈیا کے اندر آپ کا پیمرا ہے, پیمرا ذرا سی آپ کو غلط بات کریں گے وہ آپ کو بیان لگا دیں گے. ان کا کام ہے آپ کو سپروائز کرنا, مانیٹر کرنا. مانیٹرنگ باڈی کوئی نہیں ہے پاکستان میں ان چیزوں کے لیے جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو بھی دیکھے اور پرائیویٹ ڈیولپرز کو بھی دیکھے. اچھا اب ڈیولپمنٹ اتھارٹی, کسی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا آپ نام لے لیں, ہر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے یہ 3 کام کیے ہوئے ہیں. خود پروجیکٹس لانچ کیے ہوئے ہیں, وہ پروجیکٹ اوور سیل کیے ہوئے ہیں, پروجیکٹ ڈیلیور نہیں کیے ہوئے, اور ڈپلیکیٹ ایلوکیشنز کی ہوئی ہیں. آپ لاہور میں آ جائیں, جوہر ٹاؤن کو دیکھ لیں, آپ LDA چلے جائیں, بہت سارے کیسز ہیں جوہر ٹاؤن کے اندر جو کہ ڈپلیکیٹ ایلوکیشنز ہوئی ہوئی ہیں. ایک ہی پلاٹ ہے, آپ کے پاس بھی اس کی فائل ہے, میرے پاس بھی اس کی فائل ہے, اور LDA کہتا ہے جاؤ کورٹ میں جا کے خود ڈیسائیڈ کرو کہ کس نے لینا ہے. اور وہ 10 سال سے کورٹ میں لڑ رہے ہیں. کام تو آپ نے کیا ہوا ہے, فائلیں تو آپ نے ایشو کی ہوئی ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے مائکرو لیول کے اوپر بھی کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ پلے نہیں کرتی, اور گورنمنٹ کا کام ہی ہوتا ہے وہ 3-4-5 سال کے لیے آتی ہے, وہ کہتی ہے بس بتاؤ جی کیا کیا کرنا ہے, جو میجر کام ہے وہ بتا دو, میں وہ کر لیتی ہوں. یہ ایک بہت بڑا ہمارا المیہ ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر جو ہے وہ کبھی بھی آگے گروتھ نہیں کر سکے کیونکہ ہمارے کو پالیسی ایکسپرٹس تھے ہی نہیں. دوسرا آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ ہمارا جو نظام چل رہا ہے وہ 300-400 سال پرانا ہے, پٹوار نظام ہے, اس کی کسی کو سمجھ بوجھی نہیں ہے. عام آدمی کو تو سمجھ بوجھی نہیں ہے کہ پٹوار نظام کے اندر کیسے آپ نے پلے اراؤنڈ کرنا ہے اور کیسے نہیں کرنا. تو مقصد یہ ہے یہ ساری بات کرنے کا. اور آج ہم جس نہج پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں باتیں ہو رہی ہیں جی ملک دیوالیہ ہو جائے گا, ملک کدھر چلا جائے گا, ملک کدھر چلا جائے گا. ہماری الحمدللہ کیپیسٹی بہت ہے, بہت اچھی کیپیسٹی ہے, لیکن المیہ ہمارا یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے فائنانس کے لوگ
حکومتوں میں آتے ہیں وہ معاشی ایکسپرٹ ہوتے ہیں, معاشیات کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی ادھر سے بھی پیسے لے لو, ادھر سے بھی لے لو, ادھر سے بھی لے لو, ادھر سے بھی لے لو. حالانکہ ریئل اسٹیٹ ایک ایسا سیگمنٹ ہے جو بہت بڑا کنٹریبیوٹ کرتا ہے جی ڈی پی کے اندر, لیکن پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ کو ہمیشہ سے نیگلیکٹ ہی کیا گیا. ریئل اسٹیٹ کیا ہے جی؟ ریئل اسٹیٹ زمین ہی ہے نا. یہ زمین, پاکستان کی زمین, یہ جو 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹرز کی زمین ہے, یہ ساری ریئل اسٹیٹ ہے. اس کے سپل ویز, ابھی آپ کا فلڈ آیا ہے, حکومت کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں تھا سپل ویز کا کہ پانی نے کہاں کہاں سے گزرنا ہے, کون کون سی آبادیاں, کیونکہ حکومت کے پاس کوئی لینڈ ریکارڈ ہی نہیں ہے, اور لینڈ ریکارڈ ہے تو وہ سینٹرلائزڈ نہیں ہے, تو وہ دیکھ ہی نہیں سکتے کہ پانی کہاں کہاں جانا تھا. اس کے لیے کوئی پلاننگ کر لیتے, کوئی 2-4 ارب روپے آج سے 8-10 مہینے پہلے ہی اگر اس کے لیے کوئی ڈیڈیکیٹ کر دیتے تو آج اتنی تباہی نہ ہوتی. اب حکومت کا کیا کام ہے؟ اب حکومت نے, جو کرنٹ آپ کی موجودہ حکومت ہے, وہ اس نے آج آ کے یہ 22 کروڑ عوام میں سے یہ جو اربنائزیشن کیا 10 شہروں کے اندر, اور اپنا سارا پچھلے 5-10 سال میں پیسہ جو ہے ڈیولپمنٹ فنڈ ان شہروں پہ لگایا ہے, ان شہروں کا بھی بیڑا غرق کر دیا. آپ آج سے 15-20 سال پہلے چلے جائیں, لاہور کیسا تھا اور آج دیکھ لیں لاہور کیسا ہے. وبائیں دیکھ لیں, بیماریاں دیکھ لیں, آبادیاں دیکھ لیں, ٹریفک جیمز دیکھ لیں, پولوشن دیکھ لیں, آباد کاری کے اتنے مسئلے ہو چکے ہیں, افورڈیبلٹی کے اتنے زیادہ مسئلے ہو چکے ہیں کہ آپ کاسٹ آف لیونگ آپ کی جو ہے وہ آسمان پہ جا چکی ہے. تو اب حکومت نے کیا ٹارگٹ کیا کہ جو اربنائزیشن کے نام کے اوپر جو شہر میں آ کے قیام پذیر ہو چکا ہے, ان کو پکڑ لو. اب حکومت کے پاس صرف 2 چیزیں ہوتی ہیں آپ سے پیسہ نکلوانے کی, ایک ہے پیٹرول اور دوسرا ہے بجلی کا بل. اور آپ بجلی کے بل دیکھ لیں, 20-20 ہزار روپے کے بجلی کی یوسیج ہے تو 50-50 ہزار روپے اس کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگا دیا, 30-30 ہزار 40,000. اور ہر مہینے یہ کیا طریقہ کار ہے یہ اور اب اگر نہیں دیں گے تو حکومت آگے پیچھے سے بجلی کاٹ دے گی. بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ جو مڈل کلاس آدمی ہے وہ اور زیادہ دبتا جا رہا ہے. یہ چیزیں پروووک کرتی ہیں پھر کرپشن کو, جرائم پیشہ جو جرائم کو پروووک کرتی ہیں یہ چیزیں. جب میرے پاس کیپیسٹی نہیں ہوگی اور میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہوگا, ادھر سے بل بھی آیا ہوا ہے, ادھر سے پیٹرول کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں, تو پھر میں کیا کروں گا؟ پھر میں مجبور ہو جاؤں گا کہ میں جاؤں اور جا کے کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی زیادتی کروں, کوئی کسی کی چوری کروں, کوئی ڈاکہ ڈالوں, کچھ کروں. یہ پروووک کرنے والی بات ہے. ہماری معیشت جو ہے الحمدللہ, پاکستان جو ہے ایک بڑا اسٹرانگ ملک ہے, بڑے مضبوط جگر والے لوگوں کا ملک ہے. یہاں پر صرف اور صرف بات یہ ہے کہ ایک تو ہر بندہ اپنے آپ کو ہی سمجھتا ہے کہ میں ہی اکلے کلوں اور تمام اداروں کو میں نے ہی چلانا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کو صرف ڈیووشن کی ضرورت ہے, اگر آپ ڈیڈیکیٹڈلی اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ جو میرا کام ہے وہ میں کروں گا, لیکن جو میرا کام نہیں ہے اس کے لیے میں کسی ایکسپرٹ کو دیکھوں, ان سے کوئی مشورہ کروں, کوئی کونسل بناؤں, کوئی اچھا بہتری کی طرف لے کر آؤں, اس طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا. ہم لوگوں کو تولتے ہیں, انہوں نے زندگی میں پیسے کتنے کمائے ہیں, انہوں نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں, ان کے پاس گاڑی کون سی ہے, اور اس چیز یہ ہمارا معیار ہوتا ہے. یا وہ کون سی انٹرنیشنل یونیورسٹی سے ڈگری پڑھ کے آئے ہوئے ہیں جو گوروں نے ان کو پڑھائی ہے. تو گورے تو کبھی بھی کوئی آپ کو پالیسی ایکسپرٹس تو نہیں بنا سکتے, وہ یہ تو نہیں بتا سکتے کہ پاکستان میں 400 سال پرانا پٹوار کا نظام ہے, اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. آپ کا کلچر ہے, آپ رہ رہے ہیں, آپ اس ایریا کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. جی بالکل. وہیں سے مطلب آپ کی جتنی مطلب گفتگو اس میں تو بڑے زبردست قسم کے ایسے پوائنٹس آئے ہیں. اب یہ چیزیں جو آپ نے بیان کی ہیں ایک نئے رخ سے کی ہیں, ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کو اور لوگ اس طرح سے بیان کرتے ہیں. حل کیا ہے؟ جی حل بیسیکلی یہی ہے کہ میں نے بتایا کہ ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہے گورنمنٹ کی سطح کے اوپر. گورنمنٹ جو ہے اس چیز کو سمجھے کہ پیسے اکٹھے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ زبردستی لوگوں کے اوپر جو 2-4 چیزوں کا آپ کے پاس اختیار ہے اس پہ میں زبردستی لوگوں کے اوپر تھوپ کے پیسے اکٹھے کروں. اس طریقے سے پیسے نہیں اکٹھے کیے جاتے. پیسے اکٹھا کرنے کے لیے آپ کو پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے, اور آپ کو ایک اچھی نیت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ پیسے دولت کو کریٹ کرنے کے مواقع پیدا کریں تو پاکستان سے زیادہ جو ایک زرخیز اور سرسبز ملک جو ہے وہ دنیا میں آپ کو کہیں پہ ملے گا نہیں. لیکن اگر آپ اسی قوم کو, اسی آبادی کو جو ہے بار بار دبائیں اور دباتے ہی رہیں کہ جی اب اتنے پیسے دے دو اور پھر یہ دے دو, اور ہمیں شک ہے کہ تم چونکہ دبئی کا تم نے ٹرپ لگایا تھا تو اب ہمیں 2 لاکھ روپے اور دے دو, اور وہ بجلی کے بل کے تھرو آپ اس کو بھجوا دیں, تو مطلب اس سے ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اس کا واحد سلوشن یہی ہے کہ کنسنسس بلڈ کی جائے بٹوین دا انڈسٹریز, کہ آپ کی جو انڈسٹریز ہیں جہاں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس انڈسٹری میں پوٹینشیل ہے. اور دنیا میں ملک جو ہیں وہ اپنی 2 مارکیٹ سے پہچانے جاتے ہیں, ایک ان کی اسٹاک مارکیٹ اور دوسری ان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ. اچھا,
دو ہی یہ مارکیٹس ہوتی ہیں جن کا اتار اور چڑھاؤ ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس ملک میں پیسہ جا کے لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے. ہماری جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس کا تو ماشاءاللہ سے اللہ ہی حافظ ہے. ہماری جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ ہے, پاپولیشن بھی ہے, ایریا بھی ہے, لینڈ بھی ہے, 12 قسم کے کلائمیٹ زونز بھی ہیں ہمارے پاس, لیکن صرف انٹرسٹ نہیں ہے حکومت کا. حکومت کا اس چیز کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے, اور حکومت جو ہے وہ بس اوپر سے ہی اس نے کچھ چھوٹے موٹے جو کام کیے ہوئے ہیں اور ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے سر کے اوپر ہی کھیل رہی ہے, یعنی ڈانگ ٹپاؤ جی بس. اور وہ ٹائم جو ہے وہ بس گزارو. جناب عبدالرحیم بھائی صاحب سے آپ نے سنا, دیکھا, اور نئے پہلو سامنے آئے جو ہمارے ہاں مین اسٹریم میڈیا میں بھی نہیں آتے, اور ہمارے کالم رائٹر بھی اس کے اوپر بات نہیں کرتے, ہمارے اخبارات میں بھی ان ایشوز کو نہیں اٹھایا جاتا. بھائی صاحب ایک درد دل رکھنے والے آدمی ہیں, انہوں نے جو کچھ جس طرح سے محسوس کیا وہ بیان کیا. ہمارے شہر جو ہیں پالیسیاں نہیں ہیں کوئی بھی, کہیں جو ہے کوئی 50 منزلہ بلڈنگ بن رہی ہے, کہیں 1 منزلہ بن رہی ہے, سڑکیں ہیں, پانی کی نکاسی کا مسئلہ پیدا ہوا ہے, تھوڑی سی بارشیں ہو جاتی ہیں تو ہمارے شہر چوک کر جاتے ہیں. کہ ہم بھائی صاحب کے ساتھ اس طرح کے پروگرام کرتے رہیں گے تاکہ ہمارے ناظرین کو کرنٹ انفارمیشن جو ہے مل سکے. جو اجازت دیجیے آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے, دیکھیے, ہمیں رائے بھی دیجیے آپ بھائی صاحب کی باتوں کو, اور دیکھیے کہ کہاں پر ہم اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ شہر بھی ہمارا ہے, یہ ملک بھی ہمارا ہے, ہم نے اسے بہتر کرنا ہے. اس کے لیے آپ کی رائے, آپ کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوگی. بہت شکریہ.